احتجاج کرنا ہے, ملک کا پہیا جام کرنا ہے اور اپنا احتجاج آپ نے ریکارڈ کروانا ہے جب تک ہمارے قائد باہر نہیں آ جاتے. کہ آپ اپنے ورکرز کو خود ضائع کر رہے ہیں, آپ اپنے ووٹرز کو خود ضائع کر رہے ہیں, آپ بار ہاں ان کو بلاتے ہیں لیکن آپ کامیاب نہیں ہو پاتے. میں اس کو کامیابی نہیں کہوں گا. جو شیلز استعمال ہو رہے ہیں, جس طرح آرمر کا استعمال کیا جا رہا ہے پروٹیسٹرز کی طرف سے, یہ تو اسٹیٹ ورسز پروونس کی صورتحال ہوگی. اسے خانہ جنگی کہتے ہیں. آپ نے بھی بڑی کوریج کی, ہم نے بھی آن گراؤنڈ جو ہے وہ بہت کچھ دیکھا. یہ شیلنگ پہلی دفعہ دیکھی ہے ہم نے, یہ ربڑ کی گولیاں پہلی دفعہ دیکھی ہیں. سسٹم ٹھیک ہونا ہے, سڑکیں کھلنی ہیں, ملک ایک دفعہ دوبارہ سے چلے. جذباتی تقریریں وزیر اطلاعات تو کر رہی ہیں لیکن زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں. وہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تمام تر جو راستے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں, اسلام آباد کے وے ہیں تقریباً کھل چکے ہوئے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹو فیس ود منیزہ معین. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تازہ ترین صورتحال جو ہمارے ملک میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ کافی پریشان کن ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے باہر نکلنا ہے, احتجاج کرنا ہے, ملک کا پہیا جام کرنا ہے اور اپنا احتجاج آپ نے ریکارڈ کروانا ہے جب تک ہمارے قائد باہر نہیں آ جاتے. جبکہ علی امین گنڈا پور کی اگر بات کریں تو انہوں نے آج گفتگو کی ہے اور انہوں نے آ کر کہا ہے کہ یہ کال پروٹیسٹ کی ہم ختم نہیں کریں گے. اب اس کا فیصلہ عمران خان خود کریں گے کہ یہ کال ختم ہونی ہے یا اس نے اسی طرح چلنا ہے. کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے بندے مارے گئے, ہمارے سینکڑوں لوگ مارے گئے, ہم نے بھی اب اس بات کا جواب دینا ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر سرفراز خان موجود ہیں جو اس پروٹیسٹ کو بھی کور کر رہے ہیں ڈے فرسٹ سے, اور مختلف چیزیں سامنے آ رہی تھیں. کئی بار کال دی پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے, مگر مؤخر کر دیا جاتا. مگر اب کی بار یہ کہا گیا ہے کہ یہ فائنل کال ہے. تو سرفراز السلام علیکم. وعلیکم السلام. فائنل کال کے بارے میں کیا کہیں گے, یہ ختم ہونی ہے یا یہ وہ آخری بال ہے جس کا خان صاحب ذکر کیا کرتے تھے؟ مجھے یہ آخری بال اس وجہ سے نہیں لگتی کہ پہلے 3-4 دفعہ آپ جو ہے وہ اس کو کھیل چکے ہیں. تو پہلے آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اور اس کے بعد لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے اور ان پہ مختلف مقدمات جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور سیاسی مقدمات پہ ان پہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو رہا کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی ایک کال ہوئی, دوسری کال ہوئی, تیسری کال ہوئی. اب تیسری کال پہ جب بی بی باہر آتی ہیں تو ان کی میٹنگ ایک ہوتی ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے اور جیسے یہ باہر آتی ہیں اور اپنا بیان جو ہے وہ ڈے فرسٹ والا آپ کو علم میں ہے کہ وہ ایک سابق چیف کے جو چیزیں ہیں جی, ان کے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اناؤنس کرتی ہیں. اس میں حقائق کیا ہیں, سچائی کیا ہیں, اس میں سعودیہ کا جو کچھ لوگ ہیں وہی جان سکتے ہیں. ابھی تک ہم اس کے حقائق تک نہیں پہنچ پائے کہ کیا ان کی بات میں سچائی ہے یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاتون الگ اپنی سوچ رکھتی ہیں اور وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں وہ الگ سوچ رکھتے ہیں. ہاں, یہ دو الگ سوچ کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی آپس میں کوئی انبن بھی ہوئی, کوئی جھگڑا بھی ہوا جو ابھی منظر عام پر نہیں آیا کہ اس کی اصل وجوہات کیا تھیں. دیکھیں منیزہ, بات یہ ہے کہ ان کی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ایک فیصلہ کیا جاتا ہے ان دونوں کے درمیان, پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے ایک, فقدان ہے ان کو رہنماؤں کا. ان کا ایک کوئی رہنما نہیں ہے. عمر ایوب صاحب نظر نہیں آتے, گوہر صاحب نظر نہیں آتے, اور جتنے بھی اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ نظر نہیں آتے. دو ہی لوگ منظر عام پہ ہوتے ہیں, علی امین اور بشرا علی امین اور بشرا بی بی. یہ دو لوگ منظر عام پہ ہوتے ہیں اور دونوں کی جو باڈی لینگویج ہے وہ میچ نہیں کر پاتے آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ کارکنان یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. علی امین صاحب کی کال پہ لبیک کہیں. اب علی امین جو گنڈا پور ہیں ان کے بقول کہ وہ بشرا بی بی کو فالو کر رہے ہیں, جیسے وہ کہیں گی ہم پارٹی کی عادت ان کو بنا دیا جیسے ہی وہ باہر آئیں. دیکھیں, ایک پالیسی نہیں ہے, بہت زیادہ فقدان ہے, کوئی آپ ایک پالیسی دے. میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میری پرسنل رائے ہے, اس سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ورکرز کو خود ضائع کر رہے ہیں, آپ اپنے ووٹرز کو خود ضائع کر رہے ہیں. آپ بار ہاں ان کو بلاتے ہیں لیکن آپ کامیاب نہیں ہو پاتے. میں اس کو کامیابی نہیں کہوں گا. کامیابی وہ تھی کہ آپ ڈی چوک پہ بیٹھتے, کامیابی وہ تھی کہ آپ اپنے مطالبات منواتے, کامیابی وہ تھی کہ آپ اپنی پالیسیز کے اوپر اترتے. دیکھیں, میاں محمد نواز شریف احتساب عدالتوں کے چکر کاٹتے رہے, میاں حمزہ شہباز عدالتوں کے چکر کاٹتے رہے, یہاں تک کہ جو خاتون وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز,
وہ بھی عدالتوں کے چکر کاٹتی رہیں, وہ جو ہے وہ پابند سلاسل رہیں. جی, ان کے کارکنان کی جانب سے کیوں نہیں ان کو نکلوانے کے لیے ایسے مظاہرے کیے گئے, ایسے احتجاج کیے گئے؟ آپ ریاست کے ساتھ نہیں لڑ رہے, آپ ریاست کے ساتھ نہیں لڑ رہے, آپ قوم کے ساتھ لڑ رہے ہیں. دیکھیں, آپ چھوٹی سی بات دیکھیں کہ اگر آپ ایک کال کرتے ہیں تو پھر ریاست نے اپنی جو دوسری عوام ہے اس کو بچانا بھی ہے, اس کو ساتھ لے کے بھی چلنا ہے. ہاں, کیونکہ ایک طرح سے پورے ملک کا سسٹم بند ہو گیا, پہیا جام ہو گیا. مگر سرفراز مجھے یہ بتائیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ سچویشن ایسی ہے کہ اٹ از اسٹیٹ ورسز اے پروونس, کیونکہ جو شیلز استعمال ہو رہے ہیں, جس طرح آرمر کا استعمال کیا جا رہا ہے پروٹیسٹرز کی طرف سے, تو یہ تو اسٹیٹ ورسز پروونس کی صورتحال ہوگی, اسے خانہ جنگی کہتے ہیں. مجھے آپ یہ بات بتائیں, آپ نے بھی بڑی کوریج کی, ہم نے بھی آن گراؤنڈ جو ہے وہ بہت کچھ دیکھا. یہ شیلنگ پہلی دفعہ دیکھی ہے ہم نے؟ نہیں. یہ ربڑ کی گولیاں پہلی دفعہ دیکھی ہیں؟ یہ ہوائی فائرنگ کے معاملات پہلی دفعہ دیکھے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ ہوئے یا نہیں, لیکن شیلنگ ہوتی تو ہم نے دیکھی ہے. جب آئی جی اسلام آباد سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ربڑ کی گولیاں استعمال کر رہے ہیں, وہ کریں گے اگر یہ مزاحمت کریں گے تو. اب دیکھیں, ابھی ان کی پریس کانفرنس میں ان کا بیانیہ یہ ہے کہ 71 اہلکار ہیں جو زخمی ہوئے ہیں, جن میں کوئی 4-5 لوگ تشویشناک حالت میں بھی ہوں گے. ایک کانسٹیبل جو پنجاب پولیس سے جس کا تعلق تھا وہ شہید ہوا, اس کے ساتھ ساتھ رینجرز کے اہلکاروں کے ساتھ کیا ہوا. اگر ہم اپوزٹ گروپ کی بات کرتے ہیں, ان لوگوں کی بات کرتے ہیں, تو دیکھیں جو دشمن ہے وہ آپ پہ نظر گہری رکھے ہوئے ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. پی ٹی آئی بھی میں ہوں, پی ایم ایل این بھی میں ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی میں ہوں. تم منافق ہو. نہیں, میں منافق والی بات نہیں کر رہا, آپ نے میری مکمل بات نہیں سنی. اچھا, تینوں میں ہوں, پاکستانی میں ایک عوام ہوں اور میں پاکستانی عوام ہوں. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے اچھا, تو دشمن جو ہے وہ آپ پہ گہری نظر رکھے گا اور آپ کے تمام تر ایسے واقعات سے فائدہ اٹھائے گا. اب آپ شہر پسندوں کی بات کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ جو ممالک ہمارے خلاف چل رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں, انہی کے لوگ جو شامل ہوتے ہیں ہمارے انہی احتجاج میں اور وہی توڑ پھوڑ کرتے ہیں, وہی جلاؤ گراؤ کرتے ہیں. بھگتنا کس کو پڑتا ہے؟ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں, ابھی پروفائل وزٹ چل رہا ہے پاکستان میں, تو پھر ایک پروٹیسٹ کی سچویشن پیدا کی ہوئی ہے. اس سے پہلے ایس سی او سمٹ ہوئی تو پھر ایک دفعہ کال دے دی گئی. جب ہمارے ہاں کوئی بڑی ملاقاتیں ہونے جا رہی ہوتی ہیں یا کوئی پروفائل وزٹس آ رہے ہوتے ہیں, تو پھر ہی کیوں اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ ہم پروٹیسٹ کریں؟ اچھا, یہ ایک جنرل سی بات ہے. ایسے احتجاج جو ہیں وہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, یہ نہیں کہ چونکہ وہ دارالحکومت ہے اور پاکستان کا ایک چہرہ ہے, وہاں پہ بیرون ملک سے آئے ہوئے ڈیلیگیشن 24 گھنٹے کی آمد و رفت, بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ایک چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ کوئی عام سی بات ہے کہ جب کوئی پریزیڈنٹ آئے یا کوئی ڈیلیگیشن آئے اسی دوران کیوں ہوتا ہے. یہ بھی کرتے رہے ہیں, یہ نہیں کہ یہ پی ایم ایل این والے نہیں کرتے رہے, پاکستان مسلم لیگ نون والے بھی کرتے رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی کرتے رہے ہیں. پھر ہم نے وہ بھی دھرنا دیکھا جو طاہر القادری کا تھا, اور پھر وہاں پہ خواتین کے جو حصار تھے ہم نے وہ بھی دیکھے, اور اس دھرنے میں کس نے آ کے کیا ڈیل کی, ہم نے تو یہ سارے دور دیکھے ہیں. ہمارے لیے تو یہ نیا دھرنا نہیں ہے, ہمارے لیے تو یہ شیلنگ نہیں ہے, ہم تو دیکھتے آئے ہیں. میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ اپوزٹ چیزیں چل رہی ہیں اور یہ بڑی خوفناک ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ مظاہرین میں سے غیر ملکی ہم نے گرفتار کیے, افغانی باشندے. جی, کیا واقعی گرفتار کیے انہوں نے افغانی باشندے؟ ابھی دیکھیں نا, حکومت پنجاب اس بات کو کوٹ کر رہی ہے کہ ہم نے کیے. ابھی جب منظر عام پہ آئیں گے وہ افغان باشندے تو پھر ہی پتہ چل پائے گا. اچھا, افغانیوں کو نیشنلٹی دینے کا بھی ایک معاملہ سامنے آ رہا ہے, اس کی بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, کیا ایسا واقعی ہے؟ دیکھیں, جہاں تو قومیت کی بات ہے, کسی کو قومیت دینے کے ہر ملک کی جانب سے اصول فراہم جو کیے جاتے ہیں, اگر آپ ان کے اوپر مکمل طور پر پورا اترتے ہیں تو ہر بندے کا حق ہے کہ جیسے ہم باہر جا کے کوئی بھی قومیت اختیار کر لیتے ہیں یا کیسز کرتے ہیں, افغان جو ہیں ان کے احباب, ان کے عزیز و اقارب بلوچستان میں بھی موجود ہیں, کے پی میں بھی موجود ہیں, ان کا ملنا جلنا ہے.
ایک بہن جو ہے وہ کے پی میں ہے, ایک بہن جو ہے وہ ادھر قندھار بیٹھی ہے. تو ایسے کچھ خاندان ہیں جنہوں نے زندگی بسر ساری کی ساری کی ہے پاکستان میں, یہاں کے شہروں میں. تو وہ جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قومیت دی جائے. تو یہ اچھا, قومیت کا ڈھونگ رچا کر ہمارے ملک میں بد امنی پیدا کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں جو پنجاب حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کی شناخت سامنے لائیں گے, تو پھر یہ تو اس بات کا ثبوت ہے. بد امنی کا موقع کس نے فراہم کیا؟ پہلے تو آپ یہ دیکھیں. چاہے وہ میں نے آگے بھی آپ کو یہ کہا, آپ نے لفظ منافق کا جلدی جلدی بول دیا, آپ نے میری بات نہیں سنی. پہلے بھی میں نے یہی کہا کہ مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ مجھے یہاں پہ چوکا مار دینا چاہیے. دیکھیں, میں نے تو ایک پاکستانی کی بات کی ہے کہ اگر میں پاکستانی ہوں تو پھر مجھے غرض نہیں ہے. پھر مجھے غرض یہ ہے کہ یہاں کی معیشت کیسے چلے گی, یہاں کے معاملات کیسے چلیں گے. پھر مجھے غرض یہ ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو میں اس کے خلاف کیسے بولوں. اگر میں بول نہیں پاؤں گا تو مجھے کیسے خاموش رہنا ہے. یہ جو ریاست کی پالیسیز ہیں, اگر ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں جو ریاست کی پالیسیز ہیں اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. باہر ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تو کیا ہم ان کی پالیسیز کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے؟ تو پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امپلیمنٹیشن نہیں ہے پالیسیز کی, رول آف لا نہیں ہے ہمارے ملک میں. رول آف لا بنائے جاتے ہیں پھر توڑ دیے جاتے ہیں. توڑنے والے ہم خود ہیں, رول بنانے والے بھی ہم خود ہیں. کیوں توڑے جاتے ہیں؟ تو جو امپلیمنٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک چہرہ ہے, ہم نے اس کو مسخ ہونے سے بچانا ہے دنیا کے سامنے. اچھا, ہم اس کو بچاتے رہیں گے بینگ ریاست, اور ہمیں خیال یہ کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس چہرے کو خراب نہ کریں. اس کا طریقہ کار کوئی اور ڈھونڈ لیں جس سے وہ چہرہ بچ جائے. اگر یہ چہرہ نہ رہے گا تو ہم بھی نہیں رہیں گے. اچھا سرفراز, دیکھیں سچویشن تو کنٹرول میں آ نہیں رہی, اور کہا یہ جاتا ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے. اب اسی ماں کا یہ کام ہے کہ اگر کچھ بچے بدتمیز نکل آئیں, ان کی تربیت نہ کی جائے, سر پھرے ہوں, سرکش ہوں, ان کی تربیت بھی کرنا, ان کو مار تو نہیں دیا جاتا. تو ابھی جو دعویٰ علی امین کر رہے ہیں کہ ہمارے کئی بندے مار دیے گئے, تو کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ کتنا نمبر ہے آپ کے پاس؟ ابھی یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ نمبرز تو نہیں ہیں ہمارے پاس ایگزیکٹلی کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ جاں بحق ہوئے ہیں. لیکن میں یہ کہوں کہ ابھی یہ جنگ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کہیں سے بھی اگر آئی جی اسلام آباد کی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں یا کمشنر کی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ قانون کی پاسداری کرواتے رہیں گے, اور جو غیر قانونی حرکت کرے گا ہم اس کے ساتھ سخت آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے. رائٹ, مطلب آپ کو انہوں نے ہر پریس کانفرنس میں یہ جواب دیا. وزیر داخلہ کا بھی یہی جواب تھا, اور انہوں نے بہت ہی واضح طور پہ یہ الفاظ استعمال کیے. قیادت میں سے ابھی کوئی گرفتاری ہوئی ہے؟ قیادت میں سے ابھی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں, قیادت جو ہے وہ تو پھر تو یہ خالی ایک پتلی تماشا چل رہا ہے اور تو کچھ بھی نہیں. ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, تو پھر بندہ کوئی پکڑا کیوں نہیں گیا؟ ان کو پرووک کرنے والوں کو پکڑا کیوں نہیں جا رہا؟ دیکھیں, ان کے مقامی قائدین پکڑے گئے ہیں. جو مقامی قائدین تھے وہ تو پروٹیسٹ سے پہلے اٹھا لیے تھے. وہ پکڑے گئے ہیں. وہ پروٹیسٹ سے پہلے بھی لاہور پولیس کی جانب سے بھی کوئی آپریشن بھی کیا گیا تھا, اور ان میں وہ زیادہ تر لوگ تھے جو اشتہاری تھے مختلف مقدمات پہ, ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا گیا تھا. کچھ لوگ اشتہاری نہیں بھی تھے, سب کی ذمہ داری لگی ہوئی تھی, تم نے 50 بندے اٹھانے, تم نے 100 اٹھانے, سب نمبر پورا کر رہے تھے. ایسی ہی بات ہے جب جیسی سیاسی کارکنان کو پکڑ دکڑ ہوتی ہے ہر گورنمنٹ میں, ایسی ہی سیاسی کارکنان کی پکڑ دکڑ ہوئی ہے اس گورنمنٹ میں بھی ہوئی ہے. لیکن گورنمنٹ کی جانب سے کوئی پلان نہیں ہے ان کو بہترین طریقے سے ان کو دیکھنے کا. آپ ان کی بات سن لیں یہ کیا کہتے ہیں, اس کے بعد آپ عمل درآمد کریں. لیکن میں ابھی ایک میری کسی ذرائع سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی کے پی میں جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں انہوں نے بڑا سخت اس کے بعد ان کا ریئیکشن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی جو قبائلی جرگے ہیں ان کو ہم پیغامات دینا شروع کر دیے ہیں. تمام خیبر پختونخوا میں جتنے بھی قبائل ہیں ان کو مدعو کیا جا رہا ہے, اور ان کو بلا کے بٹھایا جائے گا, اور ان کو بتایا جائے گا کہ ہم پہ فائرنگ کی گئی ہے, ہمارے بندوں کو مارا گیا ہے,
اور ہمارے ساتھ بڑا تشدد کیا ہے، اور آپ اس پہ جرگے بلائیں اور اس پہ فیصلہ کریں. کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اس پہ فیصلہ اب دیکھیں کہ ایک پیغام پہ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جی ہم نے جب اٹک پل کراس کیا تو ہم نے بہت سارے پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو پکڑ لیا، لیکن ہم نے مارا پیٹا نہیں، ہم نے تذلیل نہیں کی، ہم نے چھوڑ دیا. اچھا. کیونکہ وہ پاکستانی تھے، وہ ہماری اپنی فورس کا حصہ تھے. ہم نے تصادم جو ہے وہ بنانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے نہیں کہ ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے تھے، لیکن جب ان کے بقول کہ ہم پہ گولیاں چلائی جائیں گی، ہمارے اوپر تشدد کے معاملات ہوں گے، تو اب ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ پھر ہم گولی کا جواب گولی دیں گے. اب انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم جو ہیں گولی کا جواب گولی سے دینا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ پیغام انہوں نے دیا کے پی کے وزیر اعلیٰ نے. اچھا. امین گنڈا پور نے. انہوں نے کہا دیکھیں جب آپ ریاست کو کھلا چیلنج کرتے ہیں تو پھر آپ ان سے کچھ لے نہیں پاتے، پھر آپ تصادم کا شکار ہوتے ہیں. تو نظر تو ان کو فی الحال بھی کچھ نہیں آ رہا، انہیں تو تاریکی نظر آ رہی ہے، اسی لیے تو وہ سڑکوں پر ہیں. تاریکی نظر آ رہی، لیکن تاریکی میں لوگوں کو کیوں مروایا جا رہا ہے؟ اس طریقے انقلاب تو اسی کو کہتے ہیں نا سرفراز. انقلاب اس کو انقلاب نہیں کہتے کہ آپ قوم کے نوجوانوں کو. آپ نے ترکی میں بھی دیکھا کس طرح ٹینکس کے آگے لیٹ گئے. ٹھیک ہے، ریولوشنز تو اسی طرح آتی ہیں. آپ یہ ہم پھر اس میں بنگلہ دیش کی بھی بات کریں گے جو اسٹوڈنٹ موومنٹس ہوئی، لیکن وہ محرکات کچھ اور ہیں، یہاں کے محرکات کچھ اور ہیں. آپ ان کو اس سارے سینیریو میں نہیں لا سکتی. یہاں پہ حکومتیں تبدیل ہوتی آئی ہیں. اگر ان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب اگر ان کی 5 سال گورنمنٹ ہے تو منتظر رہیں اگلے وقت کا. اگر یہ کہتے ہیں فارم 47 یا فارم 45 تو ان کو یہ چاہیے کہ یہ اپنے نوجوانوں کو، اپنی قوم کو تبلیغ ایسی کریں کہ آپ نے اگلا الیکشن جو ہے وہ کیسے ون کرنا ہے، کس طرح اپنی موومنٹ بنانی ہے. آپ ریاست کو تصادم کے نظریے سے نہ دیکھیں، آپ ریاست کو دشمن کے نظریے سے نہ دیکھیں، آپ ریاست کو اپنے آپ کے نظریے سے دیکھیں کہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے، اگر جلے گا تو نقصان سب کو ہوگا. مگر انفارچونیٹ سی صورتحال یہ ہے کہ مل جل کر حکومت بنی ہوئی ہے. تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا سرفراز کہ ابھی ایک کی باری ہے، تھوڑے عرصے کے بعد اسی میں کسی اور کی باری ہے، اور کیا پتہ اس کی باری پوری ہونے سے پہلے کوئی اپنی باری، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اب سڑکوں کی صورتحال یہی ہے نا کہ ہمیں ہمارا حق دو، ہمیں باہر نکالو اور واپس اقتدار دو، اور ہم موجودہ گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے. یہ سچویشن پتہ نہیں کہاں جاتی ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو بشرا بی بی والا کنٹینر ہے جس کو آگ لگی، وہ آگ لگی کیسے؟ آگ لگائی کس نے؟ صاحب دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جب آپ ایسے احتجاج کرتے ہیں، بالخصوص میری بات یاد رکھیں، جب آپ ریاست کے مخالفت کرتے ہیں اور ان کے مخالف چلتے ہیں تو پھر ایسے شرپسند عناصر آپ کے گروہوں میں شامل ہوتے ہیں جن کا کام صرف اور صرف ایسا کام کرنا ہوتا ہے کہ جس سے انٹرنیشنل لیول پر ہماری بدنامی. آگ لگانے والے پکڑے گئے؟ آگ لگانے والے ابھی شاید نہیں پکڑے گئے، لیکن جو آئی جی پنجاب کی میں نے پریس کانفرنس سنی تھی اس میں انہوں نے بتایا کہ 500 سے زائد افراد جو ہیں وہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے جو شہر پسندی کر رہے تھے، اور پھر 71 کے قریب جو اہلکار ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. پھر جو کے پی سی آئی لوگ تھے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں جو اسلام آباد کے مختلف ہاسپٹلز میں اس وقت ایڈمٹ ہیں. کچھ افراد کو مانسیرا لے جایا گیا ہے، ایبٹ آباد بھی گئے ہیں، ہری پور کا بھی جو ہے وہ راستہ اختیار کیا ہے. تو ریاست کے ساتھ جب بھی تصادم ہوگا تو ایسے ہی منفی اثرات جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مانسہرہ کا آپ نے ذکر کیا، ہری پور کا بھی کیا. مجھے یہ بتائیں وہ سیف پیسج کہاں سے ملا؟ جب ایک اکٹھ ہوا تھا، وہاں پر پروٹیسٹ چل رہا تھا، آگ لگا دی گئی کنٹینر کو، تو بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور اچانک سے غائب کیسے ہو گئے؟ کوئی اللہ دین کا چراغ تھا؟ اچھا، اس دفعہ دیکھیں بہت ساری کنفیوژن کریٹ ہوئی جو کارکنان تھے. آپ اس کو ایپیسوڈ میں لے جاتے ہیں کہ ہم پہلے ایک ایپیسوڈ دیکھیں گے، پھر دوسرا، پھر تیسرا. پہلے میں انہوں نے چیک کیا کہ کیا اسلام آباد کی جانب جب
काफ़िले रवाना होते हैं तो एक्ट कितना क्या आता है. अच्छा. तो वो चूँकि फोर्सेस जो थी वो अलर्ट थी, उन्होंने अपना काम करना था, और वो जो डी चौक था और इस मुल्क का सड़कें थी, उनके ऊपर नफरी भारी थी और चारों तरफ से वो बंद थी. फिर दूसरे काफ़िले में अली अमीन गड्डापुर थे, तीसरे काफ़िले में बीबी थी. सरफराज, फिर मुझे बताएं कि अली अमीन और बुशरा बीबी को सेफ पैसेज या एग्जिट कैसे दिया गया? दिया नहीं गया, भाग गए. देखें, आप कहती हैं दिया गया, कहाँ पे दिया गया? जब एक हालत जंग पे हो, सड़कों पे जो है वो जंग चल रही हो और गिरदो नवाह के लोग चीखो पुकार कर रहे हों, शेलिंग होती तो हो, क्या हुआ? जमीन खा गई थी. मैं आपको बताता हूँ कि जब ये वहाँ से चले हैं तो इनका जो अपना स्क्वाड है, इनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान टाइगर्स हैं, उनकी जानिब से एक प्लान बनाया गया था, और इस प्लान में 2-3 गाड़ियाँ शामिल थीं कि अगर यहाँ पे कोई जगह स्टक होती है तो जो है वो बीबी को किसी दूसरी गाड़ी में मूव किया जा सकता है. ऐसे ही प्लान जो था वो वज़ीर आला केपी का था, और वो प्लान के मुताबिक देखें, एक वे नहीं था, उनके पास 2-3 वे थे वापस जाने को. एक तो वो वे था कि जो आप मुनाल से जाते हैं, हरीपुर को रास्ता चला जाता है, और जैसे ही मुनाल से हम ऊपर जाते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा शुरू हो जाता है. तो वो एक बहुत ही आसान रास्ता था. रास्ता ये वाला लिया गया? रास्ता मुझे इस बात का नहीं पता कि रास्ता ये लिया गया या नहीं लिया गया, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि जैसे ही वो वहाँ से निकले, उनका सिक्योरिटी प्लान था, क्योंकि बीबी की हिफाजत पर बहुत सारे लोग मामूर थे, और ऐसे भी लोग मामूर थे कि जिन्होंने उनको सेव वापस निकालना था, और उनका जो शुरुआत में ही प्लान ये था कि कहीं पे भी कुछ हो सकता है तो हम वापस मूव कैसे करेंगे, तो वो प्लान करके आए थे. अच्छा, तो अभी सिचुएशन क्या है? कहाँ हैं बुशरा बीबी, कहाँ हैं अली अमीन, कहाँ हैं उमर अयूब, और हमाद अज़हर किधर हैं? सर, हमाद अज़हर तो एक छलावा बन गए हैं. कभी ये कहते हैं कि मैं लाहौर में हूँ, एक जो है वो एक 2 लफ्ज़ों का ट्वीट करके गायब हो जाते हैं. हुकूमत पंजाब बेचारी वक्त में पड़ जाती है, जगह जगह नाके लग जाते हैं. फिर ये यहाँ से गायब होते हैं, और फिर जब गायब होते हैं तो फिर ये मंजर आम पे आते हैं केपी में. अच्छा, ठीक है. और आजकल तो इनका ठिकाना जो है वो पेशावर ही हेड क्वार्टर जो है, तो ये वहीं पाए जाते हैं. या आपको ये केपी के पुरफ़िज़ा मकामात में नज़र आएंगे, जैसे एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, इन जगहों पे ये नज़र आएंगे. और अभी कल की बात है कि जब इन्होंने एक ट्वीट किया कि हम लाहौर को लेकर निकलेंगे, लाहौर से कोई नहीं निकला. हम ऑन ग्राउंड यहाँ पे भी देखते रहे हैं. जो शेख इम्तियाज़ हैं, उन्होंने ऐलान तो बहुत बड़ा किया कि हम 12 बजे जो है वो बत्ती चौक निकलेंगे, लेकिन बत्ती चौक सारा दिन कोई नहीं था. तमाम जो मीडिया पर्सनस थे, तमाम जो पुलिस अफसरान थे, वो बेचारे सुबह से लेके रात 12-1 बजे तक इनके मुंतज़िर रहे. क्या वजह है? अवाम में खौफ है? अवाम में खौफ बहुत ज़्यादा है. अवाम जो है पंजाब हुकूमत की चित्रौल से डर गई है. पंजाब हुकूमत की आप चित्रौल कह लें, या देखें इनकी, या फिर डालों का खौफ है? नहीं, डालों का खौफ नहीं है. सबसे जो अहम बात ये है जो मुझे लगती है कि इनकी जो हिकमत अमली है वो ठीक नहीं है. किसकी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की. हाँ, शुक्र है वाज़ेह कर दिया आपने. इनकी हिकमत अमली जो है वो ठीक नहीं है. दूसरी बात ये है कि कोई प्रॉपर रहनुमा नहीं है कि जो एक सिंगल मैसेज दे और उस सिंगल मैसेज पर अमल दरामद करवाया जाए. हमाद अज़हर की बात की, हमाद अज़हर साहब कुछ और कहते हैं, शेख इम्तियाज़ साहब कुछ और कह देते हैं, और अली अमीन यू टर्न ले लेते हैं. अली अमीन साहब जो है वो गायब हो जाते हैं. अब इनकी फुटेज मंजर आम पे आती है जिसमें वो जो कहते हैं कि मैंने वॉशरूम जाना है, तो जो कारकुनान हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, हमारे साथ आप डी चौक चलें. अच्छा. तो ऐसी भी कैफियत है अच्छा. कारकुनान में कि कहीं अली अमीन साहब फिर से गायब ना हो जाए.
اور پھر کہیں واپس آئیں تو یہ نہ کہیں مک گیا شو مک گیا تیرا لیکن شو. ابھی آپ نے یہ پوچھا کہ یہ 3-4 لوگ کہاں ہیں. مجھے عمر ایوب صاحب کا تو نہیں پتہ, نہ ہی گوہر صاحب کا پتہ کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہیں کہاں نہیں ہیں, لیکن چونکہ وہ منظر عام میں نہیں آئے ابھی تک. ان کو سامنے آنا چاہیے تھا, بی بی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, لیکن خیر ہم نے اسلام آباد کی سڑکوں میں بھی کل کے روز ان کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ابھی یہ لوگ مانسیرا اکٹھے ہوئے ہیں اور وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی. اور سسٹم ٹھیک ہونا ہے, سڑکیں کھلنی ہیں, ملک ایک دفعہ دوبارہ سے چلے. دیکھیں یہ اس طرح سیٹ اپ تو نہیں چلے گا. کچھ لوگوں نے ٹریول کرنا ہے, کچھ کو اپنے کام کے غرض سے کرنا ہے, کسی کو کچھ میٹنگز ہیں وغیرہ وغیرہ, سارا سسٹم رکا ہوا ہے. مجھے کل ایک کال آئی تھی, ایک محترمہ ہے ان کی, انہوں نے جانا تھا کینیڈا اور ان کی فلائٹ تھی اسلام آباد سے, وہ کینسل کیا انہوں نے سارا پروگرام, چونکہ آپ لاہور سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے. ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے, تمام تر سڑکیں کھلی ہوئی ہیں. جذباتی تقریریں وزیر اطلاعات تو کر رہی ہیں لیکن زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں وہ, تو بعض اوقات وہ بھی بات کر رہی ہوتی ہیں کہ جو نہیں بھی ہو رہی ہوتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تمام تر جو راستے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور ابھی تک چل رہی ہیں. اور جو اسلام آباد کے وے ہیں وہ بھی تقریباً کھل چکے ہوئے ہیں, کنٹینرز کو سائڈ پہ ہٹا دیا ہے اور نارمل ٹریفک جو ہے وہ چل رہی ہے. رنگ روڈ اور موٹر ویز کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ رنگ روڈ اور موٹر وے کو تاحال کھول دیا گیا تھا کل ہی. ان کو بند اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ کہیں کوئی قافلے جو ہیں وہ موو نہ کر جائیں یا کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے ایشو بن جائے, تو اس لیے رنگ روڈ بھی بند تھی. موٹر وے لاہور سے اسلام آباد, لاہور سے ملتان, لاہور سے سیالکوٹ, تمام تر پوائنٹس جو ہیں وہ بند کیا گیا تھا. ہاں, جیسا کہ میں ابھی دیکھ رہی ہوں سرفراز اپنے موبائل پر, اور میں نے میپ کھولا ہوا ہے, اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ کچھ راستے بند ہیں. گجرانوالا والا بند ہے, سرگودا والا بند ہے, یہاں پنڈی سے اسلام آباد والا بند ہے. تو ایک طرف آپ جو فیلڈ میں ہیں آپ مجھے بتا رہے ہیں راستے کھل گئے ہیں, مگر جانے والوں کے پاس راستہ نہیں ہے, اور یہ میپ بھی بتا رہا ہے کہ راستہ نہیں ہے. تو کیا کریں مجھے بتائیں, نکل گئے تو 3 گھنٹے تو پھنس گئے ٹریفک میں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو خدشات ہیں جن راستوں کے وہی صرف بند کیے ہیں, باقی راستے جو ہیں وہ تمام تر کھول دیے ہیں. اب اگر آپ لاہور موٹر وے سے اسلام آباد جاتے ہیں تو راستہ بالکل کھلا ہوا ہے. جب آپ اسلام آباد اترتے ہیں تو وہاں پہ 2 مین جو ایگزٹ اور داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پہ کنٹینر ضرور لگا دیے گئے ہیں, لیکن کنٹینر کو سائڈ پہ ہٹا دیا گیا ہے تاکہ شہریوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس کے ساتھ ساتھ جو گرد و نواح ہے ڈی چوک کی, وہ ابھی تک ان کچھ راستوں کو بند کیا گیا ہے کیونکہ وہاں پہ ڈیلیگیشن اور بہت ساری ایسے لوگ آتے ہیں جن کی وجہ سے, جن کی سیکیورٹی جو ہے حکومت پاکستان کو بہت زیادہ ضروری ہے. وہ راستے بند کیے گئے ہیں تاکہ عام شہری جو ہے وہ وہاں تک نہ جا سکے, تاکہ کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ خراب نہ ہو. باقی اوور آل اگر ہم بات کریں تو راستے جو ہیں وہ کھل چکے ہیں, ہم جا سکتے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ ہم گجرانوالا سے جو ہے وہ نکل نہیں سکتے تھے, لاہور سے نکل نہیں سکتے تھے, اپنے شہر سے نکل نہیں سکتے تھے, لیکن اب ایسا سین نہیں ہے. باقاعدہ طور پر جو ترجمان ہیں ٹریفک پنجاب کے, ان سے بھی ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شہریوں کو ہم آگاہ کر رہے ہیں, بلکہ ایف ایم میں بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ راستے جو ہیں وہ کھلے ہیں, لیکن کچھ مخصوص راستے جو ہیں وہ بند کیے ہوئے. ٹھیک ہے, کوئی کیونکہ کافی زیادہ طویل گفتگو ہو گئی ہے, آخری سوال میں آپ سے لینا چاہوں گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وے آؤٹ کیا ہے, کیا یہ سلسلہ رک جائے گا؟ کیونکہ تازہ جو گفتگو علی امین کی طرف سے کی گئی ہے اس میں تو کوئی بیک آف نہیں کر رہے, اور یہ ہیڈ ٹو ہیڈ ایک پروٹیسٹ چل رہا ہے. کوئی وے آؤٹ ہے اس کا, کوئی نکل سکتا ہے کوئی حل کہ یہ رک جائیں؟ دیکھیں, وے آؤٹ تو نہ میں دے سکتا ہوں نہ آپ دے سکتی ہیں. وے آؤٹ تو ان کا خود اپنی پالیسی کو ٹھیک کریں, اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر دیں گے, ایک فوکل پرسن منتخب کر لیں. ایک فوکل پرسن منتخب کر لیں. فوکل پرسن پہلے بھی منتخب ہو چکے ہیں بہت سارے لوگ,
لیکن حال یہ ہے کہ کیا دیکھیں سب سے جو اہم بات اس میں یہ ہے کہ گوہر ایوب صاحب کہتے ہیں عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان یہ کہتے ہیں. آپ بھی کنفیوز ہو گئے بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب اتنے نام ہیں, میں کس کا نام لوں؟ جو بیرسٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے مگر ولدیت نہ بدلیے گا. تو جو عمر ایوب ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان یہ کہتے ہیں. عوام کس کی سنیں؟ اب عمران خان منظر عام پہ ہے نہیں کہ جو سن سکیں. اب جو بشرا بی بی ہیں ان کا پلان جو ہے وہ اپنا ہے. وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کو اگر موقع ملا ہے اپنے خامند کو ریپریزنٹ کرنے کا تو وہ بھرپور کریں, لیکن ان کو حقائق کا نہیں پتہ. وہ سیاستدان نہیں ہیں, ہاؤس وائف رہی ہیں, ان کو چیزوں کا پتہ نہیں. اور ان لوگوں کو چاہیے کہ ان کو حقائق واضح طور پر بتائیں کہ حقیقت کیا ہے. آن گراؤنڈ جو ریالٹی ہے اس کے متعلق جانچ کر نکلنا بہت ضروری ہے. چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے. میں ایک پاکستانی ہوں اور میں پاکستانی ہونے کے ناطے ہی یہ آپ سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں درد رکھتا ہوں. جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں مجھے اس کا درد ہے, جو میرے کان سن رہے ہیں مجھے اس کا درد ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ایسے ہیں کہ جیسے کبھی ہم پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوتی تھی. تھینک یو ویری مچ کہ آپ آئے. باقیوں کا تو پتہ نہیں کہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں, لیکن آپ کو آپ کے درد کی دوائی ہم دے کے بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے ہاشم صاحب, ذرا سرفراز کو دوائی دیجیے گا تاکہ ان کو درد ذرا کم ہو. ہمارے ملک کا حال اس طرح کا ہے کہ یہ سسٹم اسی طرح سے چلا آ رہا ہے اور آگے بھی اسی طرح چلتا دکھائی دے رہا ہے. اور یہ بڑی ہی ایک تکلیف دہ بات ہے, افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی کسی آنے والی گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کرتا اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. اگر ہم کسی کو اپنا کام کرنے دیں, کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر بات کی جائے, اکنامک گروتھ پر بات کی جائے, دور تک جو منصوبے ہیں 20 سالہ منصوبہ, 30 سالہ ترقی کا منصوبہ, اگر ان پر کام ہو تو ہو سکتا ہے ہم بھی ان ممالک میں ہوں جس طرح امریکہ ہے, کینیڈا ہے, برطانیہ ہے, نہ کہ ابھی جس طرح کی صورتحال ہمارے ملک میں درپیش ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بان.